على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے پیارے شیخ پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات عالیہ کے حکم پر عارف باللہ موئی سنہ رومی ثانی تبریز دوران جنید وقت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الہامات ربانیہ، اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں صفحہ نمبر 142۔ فرمایا کہ مومن کا اصل کمال کیا ہے؟ فرمایا خوشیوں میں خوش رہنا مومن کا کمال نہیں، خوشیوں میں خوش رہنا مومن کا کمال نہیں۔ یہ تو کافر بھی خوشیوں میں خوش رہتا ہے۔ مومن کا کمال یہ ہے کہ خوشی کے اسباب نہ ہوں پھر بھی خالق خوشی دل میں رکھتے ہوئے وہ خوش رہتا ہے۔ کافر کو یہ بات نصیب نہیں۔ کافر کو خودکشی مقدر ہے، جب غم آتا ہے تو ان سے غم برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بے مولا ہیں۔ کافر بے مولا ہیں، ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ بے سہارا ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں۔ سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، مسلمانوں کا مولا ہے، اللہ ہے۔ اس پر آسرا کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا سہارا لیتے ہیں، تو دل کے اندر ایک جو ہے وہ خوشی بھی آتی ہے اور ثابت قدمی بھی نصیب ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں، اگر کسی خاتون کا بچہ مر جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، یا پیدا ہونے کے بعد نابالغی کی حالت میں مر جاتا ہے، تو اللہ تعالی جن فرشتوں نے روح قبض کی ہوتی ہے ان سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے جگر کو اس سے جدا کر دیا؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ آپ کا حکم تھا، جدا کر دیا۔ اچھا میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں آپ کا بندہ آپ کی تعریف کر رہا تھا، اور آپ کے پیارے نبی نے جو ثواب کے بارے میں ان کو بتایا ہے وہ اس کو سوچ کر صبر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کے لیے جنت میں ایک محل لکھ دیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو معصوم بچے مر جاتے ہیں، بچے ہوں یا بچیاں، فرمایا جس کے 3 مر جائیں وہ جنت میں جائے گا، جس کے 2 مر جائیں فرمایا وہ بھی جائے گا، جس کا 1 فرمایا اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کو بھی جنت میں بھیج دیں گے، اگر اس نے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، صبر کیا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ راضی رہا تو جنت ملے گی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو بچے معصوم مر جاتے ہیں یا پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں یا ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ ضد کریں گے، اور یہ قیامت والے دن بچے ہی رہیں گے، یہ بڑے نہیں ہوں گے، یہ چھوٹے ہی رہیں گے، اور میدان محشر میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ جب ڈھونڈ لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ضد کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمیں چاہیے، ہم ان کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حساب کتاب تو کروا لو،
جیسے دنیا میں بچہ ضد کر جاتا ہے پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، چیخنا چلانا رونا واویلا اور اپنی بات منواتا ہے، ماں باپ مان لیتے ہیں، پھر تو وہ بچہ بھی ضد کرے گا، حساب کتاب نہیں، ان کو جنت میں حساب کتاب نہیں چاہیے، جنت میں چاہیے، ضد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او ضد کرنے والے بچے، جا اپنے ماں باپ کو گھسیٹ کے جنت میں لے جا۔ وہ بچہ ان کو گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا۔ جنت میں جانے سے پہلے وہ بچہ ہی ہوگا، جنت میں داخلے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بچے کو باپ کے برابر کر دیں گے۔ یہ وعدے ہیں۔ ان وعدوں کو جب مسلمان سوچتا ہے، ایمان والا سوچتا ہے کہ میرا اگر کسی عزیز کا، رشتہ دار کا، بیٹے کا، بیٹی کا، نواسے کا، پوتے کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ میں راضی ہوں، آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ برا نہیں ہے، نکل جائیں کوئی بات نہیں، یہ جانے والے کا حق ہے، لیکن شکوہ اور شکایت، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونا کہ یہ کیا ہوا، وہ اتنا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنی جو ہے نا نافرمانیاں کرتا ہے، اس کی تو اولاد نہیں مرتی، ہماری اولاد مر رہی ہے، ہمارا ہی یہ نقصان ہو رہا ہے۔ شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں، لیکن جانے والا جو ہے اس کی جدائی کا غم ہے۔ حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کی گود میں، اور ان کی جان نکل گئی، روح پرواز ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر رہے، صحابہ نے دیکھا، فرمایا اللہ کے رسول آپ روتے ہیں؟ فرمایا یہ جانے والے کا حق ہے، اور کہا کہ اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی میں غمگین ہیں، بیٹا ہاتھ میں ہے، لیکن اے اللہ آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں، آپ نے جو فیصلہ کیا ہم راضی ہیں، لیکن ابراہیم کی جدائی کا غم ہے، اس کی جدائی، اس جانے والے کی جدائی کا ہمیں غم ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ آج بھی اگر ایمان والا یہ کہہ دے کہ اے اللہ ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں، باقی جو ہم سے جدا ہوئے ہیں ان کا غم ضرور ہے۔ کچھ پیالیاں الماری میں رکھی ہوئی تھی نیچے والے شیلف میں، اچانک جو ہے وہ ایک پیالی کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا، تو دوسری جو نیچے پیالیاں تھی وہ رونے لگ گئی، ہماری ایک پیالی ہم سے جدا ہو گئی۔ تو جس نے ان کو اٹھا کر اوپر رکھا تھا تو اس نے آ کر ان پیالیوں سے کہا کہ دیکھو بات سنو، تم سب نے اوپر جانا ہے، تم سب نے اوپر جانا ہے، چند دن کی بات ہے، نیچے کوئی نہیں رہے گا۔ تو وہ جتنی پیالیاں تھیں چپ ہو گئی، انہوں نے کہا اچھا 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 چلو ٹھیک ہے، ہم نے بھی اوپر جانا ہے، بس ٹھیک ہے۔ دو ہی کالم، دو ہی خانے ہیں، دو ہی شیلف ہیں، ایک دنیا کا ایک آسمان کا، آخرت کا، ٹھیک ہے۔ سوچیں وہاں اوپر ہمارے زیادہ رشتہ دار گئے ہوئے ہیں یا تھوڑے؟ زیادہ ہی گئے ہوئے ہیں، زیادہ ہی گئے ہوئے ہیں اوپر، کم نیچے ہیں، تو ایک ایک کر کے سارے اوپر جمع ہو رہے ہیں، سارے اوپر جائیں گے۔ جب اوپر ہی جانا ہے تو پھر شکوہ کس بات کا، شکایت کس بات کی؟ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ خواتین زیادہ تر نوحہ کرتی ہیں، روتی ہیں، واویلا کرتی ہیں، بہت زیادہ پیٹتی ہیں تو اپنا ثواب ضائع کرتی ہیں۔ تو مومن ان تمام چیزوں کو سوچ کر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرتا ہے، تو صبر پر بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وعدہ ہے جنت کا، اور شکر پر بھی، دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ملتی ہے۔ تو مومن ہر حال میں خوش رہتا ہے، اس کا آسرا ہے، اس کا سہارا ہے اللہ، اور کافر اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہی نہیں رکھتا، تو وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہاں اگر کوئی چیز چھن گئی تو وہ پھر خودکشی کرتا ہے، پھر وہ شکوہ بھی کرتا ہے، شکایت بھی کرتا ہے، مایوس بھی ہوتا ہے، ڈپریشن بھی چلا جاتا ہے۔ مسلمان کیوں ڈپریشن میں جائے، کیوں وہ مایوس ہو؟ اللہ نے منع کر دیا، مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ نے منع کر دیا۔ کافر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ ایمان والے کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ یہ ایمان اللہ تعالیٰ نے جو مجھے آپ کو دیا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ جو گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، در حقیقت اپنے ایمان کی قدر نہیں کرتے، یقین جانیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اے صحابہ،
وہ وقت یاد کرو کہ جب تم بدر کے میدان میں بڑے کمزور تھے. اذلہ کے معنی کمزور تھے, نہتے تھے, تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے تمہاری مدد کی. اللہ تعالیٰ نے مدد کی فرشتوں کے ذریعے سے, جی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. اللہ تعالیٰ نے اوپر سے سکینہ کا ایسا نور نازل فرمایا, ایسا اطمینان نازل فرمایا کہ سامنے کفار اور ادھر مسلمان. اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی نیند مسلط کر دی, کھڑے کھڑے سو رہے ہیں, کھڑے کھڑے صحابہ سو رہے ہیں, جھٹکے لگ رہے ہیں. سامنے کافر حیران پریشان کہ یا اللہ یہ لڑنے آئے ہم سے, اور اتنے اطمینان, اتنا سکون ان کو. صحابہ کہتے ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گر جاتی تھیں, جھٹکا لگتا تھا تلوار گئی. اب ان کے اوپر تو خامخواہ روب پڑ گیا کہ یہ تو بڑے بے خوف ہیں, بڑے مطمئن ہیں, ان کو تو کوئی خوف ہی نہیں ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, یہ لڑنے آئے ہم سے اور یہ بالکل بڑے مطمئن ہو کے کھڑے کھڑے سو رہے ہیں. عجیب, اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا, اللہ نے روب ڈال دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. فاتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. لعلکم تشکرون, یہی اصلی شکر ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو. شکر ایک یہ ہے کہ زبان سے ہم ادا کریں, اور ایک شکر ہے کہ ہم دل سے ادا کریں. حقیقی شکر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں, اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دیں. میرے بھائیوں, صحابہ اکرام نے کس طرح قربانیاں دی, ان کا ایثار کیسا مشہور ہے, کیسا مشہور ہے. آج انہی کی مہربانی سے, انہی کی محنت سے سارے عالم کے اندر اسلام ہے. یہی صحابہ اسی دین کو سمجھے اور اسی پر عمل کیا. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چیز انہوں نے سیکھی, اسی کو انہوں نے آگے سکھایا. آج ہم نے دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کر دی ہیں. یاد رکھیے گا, صحابہ سے زیادہ کوئی عاشق بھی نہیں تھا, صحابہ سے زیادہ کوئی دین میں سمجھ رکھنے والا بھی نہیں پیدا ہوا, نہ ہوگا. نعوذ باللہ ہم یہ کر کے کہ جی وہ انہوں نے دین پر پورا عمل نہیں کیا, ہم کر رہے ہیں. یہ کس بات کی طرف اشارہ جا رہا ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندوستان میں بنیا جو تھا وہ تجارت میں بڑا مشہور تھا. ہر تجارت کے اندر سب سے زیادہ آگے بنیا ہندو, اس سے زیادہ کوئی تجارت میں آگے نہیں تھا. تو ایک مثل مشہور ہو گئی تھی, بنیے سے سیانا سو باولا. یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بنیے سے زیادہ ہوشیار ہے تو وہ کہتے ہیں پاگل ہے. یہ بنیے سے کون ہوشیار ہو سکتا ہے؟ وہ تجارت کی نوک پلک کو جانتا ہے, تجارت کی معمولی چیزوں کو بھی جانتا ہے. صحابہ سے زیادہ دین کو سمجھنے والا بے وقوف ہے جو کہے کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں اور میں زیادہ. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بے وقوف کہا جنہوں نے صحابہ اکرام کے بارے میں ایسی بات کہی. جب کہا کہ آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ایمان معیاری قرار دے کر کہا کہ ایمان لانا ہے ایسے لاؤ جیسے ابو بکر لے کر آئے, ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ طلحہ اور زبیر لے کر آئے. ایسا ایمان چاہیے. منافق کمبخت اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے, دل سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر مثال دے دی تو صحابہ کی دے دی. پھر انہوں نے کیا کہا, ظالموں نے کہا آمنوا کما آمن السفہاء, ہم ایمان لائے ایسے جیسے یہ بے وقوف ہیں, ہر چیز بس قربان کر رہے ہیں, قربان کر رہے ہیں اور ہر اشارے پہ مر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, یہ تو نہیں, تم بے وقوف ہو, یہ تو نہیں ہے, تم ہو. لیکن تم سمجھتے نہیں ہو, مرنے کے بعد تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. پھر کیا سمجھا؟ مرنے کے بعد اگر کوئی سمجھا تو کیا سمجھا, پھر تو دنیا میں آنا نہیں, پھر تو کچھ بھی نہیں, پھر تو جہنم پکی ہے. تو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. ابھی جمادی الثانی کا مہینہ لگ گیا, ٹھیک ہے. اس جمادی الثانی کے مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. معلوم ہے کسی کو؟ ذکر کی مجلس میں میں نے, چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اور ٹافیوں کے چکر میں آتے ہیں, اپنے دوستوں پر جرمانہ لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹافیاں نکالو, اپنے جیبوں کو ڈھیلا کرو تاکہ یہ بچے اللہ اللہ کریں. لمبی لمبی تسمیاں لے کر آتے ہیں, ماشاءاللہ. ان کا یہ ذکر دکھلاوے کا ہے, میں جانتا ہوں دکھلاوے کا ہے, ایک ٹافی کے چکر میں آتے ہیں, کوئی بات نہیں, یہ بھی قبول ہے. لیکن کم سے کم دماغ میں یہ بات تو پڑ گئی. زور سے کہلوایا میں نے ان سے, 22 جمادی الثانی, 22 جمادی الثانی. آج ہمارے بچے کیا, بڑے کو بھی اسلامی مہینوں کے نام نہیں آتے. 12 مہینے جو اسلام کے ہیں, محرم سفر ربیع الاول, گن کے دکھائے کوئی, اکا دکا کسی کو آتے ہوں گے, وگرنہ کیا جنوری فروری سب کو آتے ہیں. کیوں؟ جنوری فروری کے حساب سے تنخواہیں ملتی ہیں, محرم سفر اس کے حساب سے تنخواہ نہیں ملتی. اور ہمارا سارا نظام
اسلامی مہینوں پر منحصر ہے. عورت عدت گزارے گی اسلامی مہینے کے اعتبار سے، رمضان کے روزے رکھیں گے اسلامی مہینے کے اعتبار سے، بقرعید کریں گے، حج کریں گے اسلامی مہینے کے اعتبار سے. تو سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے چاند قمری حساب سے رکھا ہے، چاند کے اور شمسی نظام بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. لیکن یہ فرض کفایہ ہے. اگر دنیا میں سارے ہی شمسی نظام کو فالو کر لیں اور لاگو کر دیں اور قمری نظام کو بھول جائیں تو یوں سمجھو سارے گناہگار ہوں گے. فرض کفایہ میں کیا ہے کہ 4 لوگ بھی اگر وہ فرض ادا کر دیں تو سب کی چھٹی ہو جاتی ہے، جان بخشی ہو جاتی ہے. تو اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھنا اور اسلامی مہینوں کے حساب سے سسٹم کو چلانا یہ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس سسٹم کو ایسے چلائیں، کیونکہ سارا اگر ہم اسلامی مہینے کی تاریخوں کو یاد نہیں رکھیں گے تو یہ بھی گناہگار ہوں گے ہم. حدیث میں کہا کہ گنو شعبان کے دنوں کو گن گن کے رکھو. کیوں؟ اس لیے تاکہ رمضان کے دنوں میں تم خلط ملط نہ ہو جاؤ، گڑبڑ نہ ہو جائے تم سے. اور عید کے چاند کو بھی سنبھال کے رکھو، اس کو بھی گنتی اس کی پوری کرو تاکہ تم بقرعید کے حساب سے صحیح پہنچو، کیونکہ ہمارا سسٹم تو سارا اسی پہ چل رہا ہے. لیکن نام نہیں آتے. جب نام نہیں آتے تو صحابہ اکرام کی وفاتوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہم تو یوم وفات کا نہیں کہتے کہ تم یوم وفات مناؤ، لیکن کم سے کم صحابہ کا تذکرہ تو ہو، پتہ تو چلے کہ یہ کون لوگ تھے، ان کے کارنامے کیا تھے. نبی نے اپنے صحابہ کے مناقب بیان کیے. ابو بکر صدیق کے مناقب بخاری میں ہیں، ترمذی میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، مسلم میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. حدیث کی کون سی کتاب ہے جس میں ابو بکر صدیق کے مناقب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان نہیں کیا؟ حضرت عمر کے مناقب کو اللہ کے رسول نے نہیں بیان کیا. بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث نہیں ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر ہوتا. یہ عمر کی فضیلت نہیں ہے؟ حجت اللہ البالغہ کے اندر مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دہلی والے، کہ 14-15 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حضرت عمر نے رائے دی کہ میری رائے یہ ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہو بہو سیم حضرت عمر کی رائے کو ہی قرآن بنا کر نازل کر دیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی تھی. یہ مناقب ہیں صحابہ کے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری دین کی بنیاد انہی صحابہ پر ہے. اگر ہم اسی بنیاد کو ہلا دیں گے تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ سب چیز ہی متزلزل ہو جائے گی، ہمارا عقیدہ ہی وہ ہو جائے گا. ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ دیکھیں، اب یہ بجلی آ رہی ہے، معصوم بچے سے پوچھو گے وہ کہے گا بٹن سے آ رہی ہے. اس کو نہیں پتا، وہ کہتے ہیں بٹن آن آف کرتے ہیں تو بجلی یہاں سے آتی ہے. ایک معصوم بچے سے کسی نے کہا کہ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ کہا ماموں کے گھر سے آتی ہے. میں کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب بھی بجلی چلی جاتی ہے تو ابو کہتے ہیں سالوں نے بند کر دی بجلی. جب بھی لائٹ جاتی ابو کہتے ہیں سالوں نے لائٹ بند کر دی. تو اب وہ یہی سمجھا، بیچارہ بچہ تھا، کہ ہمارے ماموں کے گھر سے آتی ہے بجلی. تو بچے ہیں، اب ان کا دماغ جتنا کام کرتا ہے وہ اتنا ہی جواب دیں گے. وہ کہتے ہیں بٹن سے آتی ہے. جو ہوشیار ہوگا وہ کہے گا نہیں بٹن سے نہیں آتی، پیچھے پول سے آ رہی ہیں. اچھا جی یہ اس سے کوئی ہوشیار ہوگا کہے گا نہیں بھائی پول سے نہیں، وہ پی ایم ٹی سے آ رہی ہیں. کہا اچھا اس پی ایم ٹی میں کہاں سے آ رہی ہے؟ فلاں پیچھے والی پی ایم ٹی سے آ رہی ہے، درمیان میں پول لگے ہوئے ہیں، آپ درمیان سے کسی ایک پول کو اڑا دیں، لائٹ آئے گی؟ نہیں آئے گی. صحابہ اکرام میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر کسی کے دل میں شک اور شبہ پیدا ہو گیا، اس کا دین ختم ہو گیا. اس کے دین میں ایمان کی روشنی آ کہاں سے سکتی ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم وخیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ خطبے میں ہر خطیب پڑھتا ہے، دنیا کا ہر خطیب پڑھتا ہے. یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنے اغراض کے لیے اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنا. اور دیکھو جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، اللہ کے نبی فرماتے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی، اور جس نے اللہ سے دشمنی رکھی اللہ تعالیٰ اس کا کیا انجام کریں گے پھر وہ خود ہی سمجھ جائے. نبی کے دور میں ایک جنازہ آیا، لا کے رکھ دیا، اور میں ہٹاؤ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ. کون ہے یہ؟ چہرے سے کپڑا ہٹایا، نبی علیہ السلام چلے گئے، جنازہ نہیں پڑھایا. ابو بکر بھی چلے گئے، حضرت عمر بھی چلے گئے، بڑے بڑے صحابہ سارے ہی چلے گئے، تھوڑے صحابہ رہ گئے، انہوں نے پڑھ دی جنازہ. بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے جنازہ نہیں پڑھا؟ کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے دل میں عثمان کے بارے میں بغض تھا،
جس کے سینے میں عثمان کے بارے میں بغض تھا، میں ایسے کا جنازہ میں نہیں پڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جنازہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی کیسی اصلاح کی، کیسے لوگ تھے یہ، تورات اور انجیل میں جس کا ذکر ہو، زبور میں جس کا ذکر ہو، ان صحابہ کو اللہ چنے، قبول کر فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ کو عجیب واقعہ سناؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 20 سال، ابو بکر کی عمر 18 سال، دوستی ہو گئی، نبوت نہیں ملی، نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی، 18 اور 20 سال کی دوستی شروع ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی طبیعت بہت نفیس اور بڑے تاجر تھے، مکہ کے سب سے بڑے تاجر، کپڑے کا کام کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، شریف آدمی۔ کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی ابو بکر صدیق نے شراب نہیں پی ہے، زمانہ جاہلیت میں کبھی نہیں پی، زنا کبھی نہیں کیا، اچھے اخلاق کے آدمی تھے، سب جانتے تھے، تجارت تھی، اپنی تجارت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، تجارت ہی کی غرض سے شام میں جاتے تھے، مکہ میں جتنی بھی دکانیں تھیں وہ حضرت ابوبکر صدیق سے ہی کپڑا لے کے وہ بیچتے تھے، بڑے تاجر یہی تھے۔ شام جاتے تھے، وہاں سے تجارت کے لیے کپڑا وپڑا لے کر آتے تھے۔ شام گئے، وہاں پر انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ شام میں پوچھا کہ یہاں کون لوگ زیادہ آباد ہیں، پتہ چلا کہ وہ تورات کے ماننے والے زیادہ آباد ہیں، راہب ہیں۔ ان کے پاس چلے گئے، پوچھا ایک سے کہ بھائی وہ میں نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتا دو۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ خواب بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تم نے خواب دیکھا؟ کہا ہاں۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا ابو بکر۔ کہا اچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ۔ کہا اچھا، کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہا تجارت۔ کہا کہ بھائی میری کتاب یہ بتاتی ہے تمہارا حلیہ اور تمہارا نام اور تمہارا پیشہ، یہ تمام چیزیں، اور تمہارا خواب اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ تمہارے شہر مکہ المکرمہ میں نبی آخر الزماں یا تو پیدا ہو گیا ہے یا پیدا ہونے والا ہے۔ تم اس کی زندگی میں اس کے مشیر بنو گے اور ان کے انتقال کے بعد تم اس کے وزیر بنو گے۔ فَأَسَرَّهَا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس خواب کو چھپا کے رکھا، نہ اپنی بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ ابا کو، کسی کو نہیں بتایا، اپنے دوست کو بھی نہیں بتایا، جو دوستی تھی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہیں بتایا۔ زمانہ چلتا رہا، وقت چلتا رہا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے 40 سال کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ایک ایک ہفتے کا کھانے پینے کا راشن لے کے غار ہرا میں چلے جاتے تھے۔ جنہوں نے حج کیا، عمرہ کیا، غار ہرا بھی دیکھیے کتنی اوپر ہے، کتنی اوپر ہے اور کتنی مشکل سے بندہ چڑھتا ہے۔ غار ہرا میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ کیا راشن ہوتا تھا؟ کیا ہوتے تھے؟ آلو ہوتے تھے، سموسے پاپڑ ہوتے تھے، برگر ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں، ستو یا بھنے ہوئے چنے، پانی، بس یہی چیز ہوتی تھی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی تمام پیدا کردہ چیزیں جتنی بھی ہیں مخلوقات میں غور کیا کرتے تھے، اور ان دنوں میں جو خواب دیکھتے تھے بالکل ہو بہو بعین ہی صبح وہ خواب ویسے ہی ہوتا تھا، سچے خواب دیکھتے تھے۔ اچانک ہی ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھے تھے، ایک بندہ آ گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پکڑا، گلے مل کر زور سے دبایا اور کہا کہ اقرأ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، مجھے نہیں آتا پڑھنا لکھنا۔ اس نے پھر زور سے پکڑ کے دبایا اور کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ اقرأ کے معنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، مجھے نہیں آتا ہے پڑھنا لکھنا۔ تیسری مرتبہ پکڑ کے زور سے دبایا، کہا اقرأ، پڑھ۔ اور جیسے انہوں نے کہا اقرأ، پڑھ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے لگ گئے۔ یہ پہلی وحی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، بس۔ اس کا اتنا رعب تھا، اس قرآن پاک کی 5 آیتوں کا اتنا وزن تھا اور اتنی دہشت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہو گئی، جسم کانپنے لگا۔ اس کپ کپتے جسم کے ساتھ آپ گھر آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری وہ ماں ہے کہ جس نے نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے چہرہ نبوت پر نظر پڑی تو حضرت خدیجہ کی پڑی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت خدیجہ نے دیکھا اور دیکھا کہ میرے سرتاج کیا ہے، آپ کو کب کبھی طاری ہو گئی ہے، کیا ہوا آپ کو؟
فرمایا زملونی 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 زملونی، بس مجھے جلدی سے چادر پہنا دو، کپڑا پہنا دو، چادر پہنا دو، مجھے اڑا دو، کچھ اڑا دو۔ رضائی اڑا دی، کمبل اڑا دیا، لیکن کب کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب حضرت خدیجہ نے پوچھا ہو کیا گیا؟ کہا میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا، میرے کو ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، میرے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ حضرت خدیجہ نے، بیوی تھی، سمجھدار بیوی تھی، کہا نہیں نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بھائی ہے چچا زاد بھائی، وہ تورات کا بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس چلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ لیا، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، جو تورات کا بہت بڑا عالم تھا، عمر اس کی 100 سال سے بھی اونچی تھی۔ وہاں جا کر بیٹھی اور کہا کہ ورقہ، میں اپنے شوہر کو لے کر آئی ہوں، ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، یہ ذرا سن لیجئے، بتا دیجئے کیا مسئلہ ہوا اس کے ساتھ۔ وہ لیٹا ہوا تھا چارپائی پہ، آنکھیں اس کی بند تھی، یہ جو اوپر کی پلکیں ہیں نا، یہ اتنی بڑی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں کے اوپر پڑی ہوئی تھی، یہ پلکیں خود اٹھا نہیں سکتا تھا۔ ہم تو پلکیں یوں بند کرتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، ہاں شٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کی پلکیں اتنی عمر کی بڑھوتری کی وجہ سے لٹک گئی تھیں، اب اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے تھے، بڑا بمشکل اس نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قصہ سنایا، کہنے لگا 1 منٹ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ اب ان کو اٹھا کے بٹھا دیا، کہا یہ میری آنکھیں اوپر کرو، میری آنکھیں اوپر کرو، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے پکڑ کے یہ پپوٹے اوپر کیے، یوں آبروئیں اٹھائیں، اس نے یوں دیکھا، رونے لگ گیا۔ کہنے لگا خدیجہ یہ اب تیرا شوہر نہیں، اب یہ رسول اللہ بن گیا ہے۔ اور کہا کہ مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تمہیں نبوت دے دی، ہماری کتاب میں جو نشانیاں موجود تھیں، جس انداز سے تم پہ وحی آنی تھی، بالکل سیم وہی قصہ لکھا ہوا ہے، اور تمہارے ساتھ جو پیش آیا تم ہی وہ آخری نبی ہو۔ اگر میں زندہ رہا، جب تمہاری قوم تمہیں اپنے شہر سے نکال دے گی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، اگر میں زندہ رہا۔ یہ کہا اور رونے لگ گیا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اس کو کون نکالے گا؟ کہا خدیجہ تیری قوم نکالے گی، اسی کی قوم نکالے گی۔ کہا اس کو قوم امین کہتی ہے، صادق کہتی ہے، اس پہ تو لوگ مرتے ہیں، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے وقت بتا دے گا آپ کو۔ لے آئی۔ اس کے بعد وحی نازل نہیں ہوئی، 3 سال کا عرصہ، زمانہ فترت کہتے ہیں اس کو، اس میں کوئی وحی نہیں آئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں آئی، فترت کا زمانہ گزرا۔ اور یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنا سخت گزرا ہے کہ عجیب عجیب خیالات آتے تھے۔ 3 سال کے بعد وحی آئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے ان کو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا اس پہ پہاڑی پہ چڑھ گئے، ابھی بھی موجود ہے، صفا مروہ موجود ہیں دونوں۔ صفا کو جو ہے نا وہ پیک کر دیا، شیشہ لگا دیا اس کے اوپر، اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر یوں اشارہ کیا، اپنے رومال سے ہلایا، ساری قوم جمع ہوگی، سب رشتہ دار تھے، خاندان والے تھے، سارے جمع ہو گئے۔ جس کو بھی کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی وہ پہاڑی پہ چڑھ کے اشارہ کرتا تھا، سارے آ جاتے تھے، سب آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا، کہا لوگوں یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ اپنی زندگی 40 سالہ پیش کی کہ بتاؤ میرے کو کیسے پایا؟ سب نے ایک آواز کے ساتھ جواب دیا، ہم نے آپ کو سچا، صادق، امین، اچھے اخلاق والا پایا۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو یہ بول دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات کو سچا مانو گے یا جھوٹا؟ سب نے کہا کہ ہم سچا مانیں گے، اگرچہ ہمیں لشکر نظر نہ آئے، پھر بھی آپ سچ کہیں گے، ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھاتی ہیں۔ فرمایا اچھا، تو فرمایا پھر پڑھو، سب کے سب جتنے بھی ہو تم سب کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی سب باتیں پوری کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ یہ 360 بت خانہ کعبہ کے اوپر تم نے رکھے ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، سب اللہ ہی ہے، اللہ ہے۔ بس یہ الفاظ جیسے انہوں نے سنے، سب سے پہلے جو کھڑا ہوا وہ آپ کا قریبی رشتہ دار چچا، اور اس نے اٹھایا پتھر اور نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کر کے کہتا ہوں، اور ایسے الفاظ کہے کہ تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ، کہنے لگا کہ اللہ تمہارے ہاتھ توڑ دے، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے، اور یہ کہہ کے پتھر مار دیا۔
اس کے بعد پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی اس کے بدلے میں کہ خدا تیرے ہاتھ توڑ دے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ توڑے. ابو لہب کے قریبی رشتہ دار تھا, سردار تھا, رشتہ دار بھی تھا, چچا بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. اس وقت سب سے پہلے جس بندے نے نبی علیہ السلام کو بچایا وہ ابو بکر صدیق تھا. یہ آئے اور آ کے اوپر لیٹ گئے اور یہ کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ بس تو لوگوں نے نبی کو چھوڑ دیا, لوگوں نے ابو بکر کو پکڑ لیا, اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہو گئے ابو بکر کے خاندان کے لوگ آئے, انہوں نے اس کو اٹھایا اور گھر پہنچا دیا بے ہوش. رات کو کہیں ہوش آیا, ماں ابو بکر کی شہد اور دودھ لے کے کھڑی, کہا بیٹا یہ کھا لو. ابو بکر بیٹا کھا لو. کہا کہ نہیں, یہ بتاؤ کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں؟ کہا اس کی وجہ سے تیری پٹائی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے تو نے مار کھائی ہے, پھر اس کا نام لیتا ہے. کہا نہ, اسی کا نام لوں گا, اس کے بغیر تو میں ایک قطرہ بھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. کہا رات ہو رہی ہے, صبح چلیں گے. کہا نہ, مجھے ابھی جانا ہے, ابھی جانا ہے. کہا کہ کیسے جاؤں, رات کی تاریکی, اندھیرا ہو رہا ہے. کہا کہ کچھ بھی کرو, مجھے تو وہاں لے جاؤ. اب ان کی والدہ نے, ایک خاتون تھی برابر میں, جمیل نام تھا اس کا, اس کے پاس گئی. کہا بیٹا بہت تنگ کر رہا ہے, اب ان کو لے جاتے ہیں وہاں پہ. کہا تمہیں معلوم ہے کہاں ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے جہاں ہے. ابو بکر صدیق کو والدہ اور جمیل دونوں نے سہارا دیا اور سہارا دے کر لے کر گئے. رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں موجود تھے. وہاں پر جب پہنچے, ابو بکر صدیق کی گردن یوں لٹکی ہوئی تھی, اندر داخل ہوئے, چراغ جل رہا تھا, نبی علیہ السلام جاگ رہے تھے. جب دیکھا آپ صلی اللہ تعالی وسلم خود کھڑے ہوئے اور ابو بکر صدیق کے چہرے کو اوپر کیا اور یہاں چوما, بوسہ دیا. کہا ابو بکر ابھی آ گئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بس آپ کیسے ہیں, آپ ٹھیک ہیں؟ کہا بس میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں تو بس میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے زخم اس میں سے خون بہ رہا ہے, مجھے اب سکون آ گیا, اب مجھے چین آ گیا. آپ کا مجھے معلوم کرنا تھا, آپ کی خیریت معلوم کرنی تھی. جب میں نے آپ کو دیکھ لیا بس مجھے سکون آ گیا, مجھے اطمینان حاصل ہو گیا, اب مجھے کچھ نہیں ہونے والا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانیاں ہیں, جو اچھا وہ واقعہ وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو بکر صدیق نے صرف اتنا سوال کیا, پوچھا کہ جس بات کا تم اعلان کر رہے ہو, نبوت کا اعلان کر رہے ہو, اس کی کوئی دلیل ہے؟ ابو بکر اس کی دلیل پوچھتا ہے, میرا دوست تو اس کی دلیل پوچھتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو تم نے شام میں خواب دیکھا تھا اور جو تعبیر ملی تھی, یہ اس کی دلیل ہے. ابو بکر صدیق نے یوں پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہاں فقبل بین عینیہ, ابو بکر صدیق نے نبی کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں چوما, بوسہ دیا اور کہا کہ میرا دوست کہاں پہنچ گیا اور میں کہاں کھڑا ہوں. کہا بالکل سچ کہا آپ نے کہ میں نے خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر مجھے دی تھی ایک راہب نے, اور کہا کہ بس میں نے اسی آج کے دن کے لیے اس کو چھپا کے رکھا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہونے والی ہے. ایمان لے آئے ابو بکر صدیق, اور اس کے بعد جو تکلیفیں ابو بکر صدیق نے برداشت کی, جو آزمائشیں ابو بکر صدیق نے برداشت کی, کیونکہ پورا حالت کفر کا سناٹا, کفر کا اندھیرا, ایک بندہ ایمان لانے والا, یعنی سب کو اپنا دشمن بنانا, پورے اپنے گاؤں کو, اپنے رشتہ داروں کو اپنا دشمن بنانا, اس کا تو میں آپ تصور نہیں کر سکتے میرے بھائیوں. یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے, بہت مشکل. آج ہندو کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں, بھائی ہمارا دل چاہتا ہے مسلمان ہو جائیں, کئی ملے بھائی کلمہ پڑھ لو, کہا کہ وہ ساری برادری ہم کو مار دے گی, ساری برادری ہمیں قتل کر دے گی, بائیکاٹ کر دے گی, ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اب مجھے بتاؤ کہ ان کا خاندان چھوٹا سا اور وہاں تو ٹوٹل سارے کفار, اور ایک نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا, اعلان کیا, اور ایمان سب سے پہلے ابو بکر صدیق لائے, تو یعنی یوں سمجھو کہ انہوں نے اپنی جان کو پیش کر دیا اور مار بھی کھائی. اور پھر یہی نہیں ہے کہ بس اس کو لے کر بیٹھ گئے, پھر اس کے بعد جو محنت انہوں نے بھی کی, شروع کی, ماریں کھائیں, سارا کچھ. ایک مرتبہ جب غریب صحابہ ایمان لا رہے ہیں, صحیح ہے, بلال ایمان لے آئے, مار کھا رہے ہیں, ان کا آقا ان کو مارتا تھا ظالم, اور ایسی تپتی ہوئی ریت, عرب کی گرمی اور اس کی گرم ریت, اللہ اکبر. بلال ایمان چھوڑ دو, نہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا. اب اتنی تکلیفیں, اتنا مارتا تھا, ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا تو برداشت نہیں ہوا. اپنے پاس ایک غلام تھا یہودی, اس کو کہا کہ بات سنو, یہ غلام تم مجھ سے لے لو
اس کو آزاد کر دو. انہوں نے کہا نہیں پیسے بھی لوں گا. کہا کتنے پیسے چاہیے؟ کہا یہ لو پیسے, اس کو آزاد کر دو. آزاد کر دیا. نبی علیہ السلام کے پاس آئے, کہا فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک سودا کیا ہے, کالی چمڑی والا سفید دل والا لے کر آیا ہوں اور کالا دل اور سفید چمڑی والا دے کر آیا ہوں. اشارہ تھا بلال کی طرف اور اپنے غلام کی طرف. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر اس سودے میں ہمارا حصہ بھی ڈال دو. کیا پیارا سودا کیا ہے تم نے, کیا بہترین تم نے سودا کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق, مسلمانوں کے پاس پانی نہیں پینے کے لیے, شروع میں کتنی تکلیفیں تھیں اور اس وقت پانی کے لیے تکالیف کتنی تھی. حضرت عثمان نے کتنی جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا, لیکن ابو بکر صدیق کا میرے بھائیوں معاملہ کچھ اور ہی تھا. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے. نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے, بیمار ہیں, آخری ایام چل رہے ہیں. فرمایا کہ عائشہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے, ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے کہا میرا باپ بہت کمزور ہے, عمر کو بول دوں نماز پڑھائے گا. کیا بات, جواب کیا دیا؟ کہا کہ اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو راضی نہیں ہے چھوڑنے کے لیے. اللہ کا حکم ہے کہ ابو بکر کو کھڑا کرو, تو لہذا ابو بکر کو ہی کہو کہ وہ نماز پڑھائے گا. نبی علیہ السلام کی زندگی میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ اب اس کے بعد یہ منتقلی ہونے والی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنے والی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, ابو بکر صدیق نہیں تھے موجود مدینہ میں. صحابہ کرام کی حالت خراب ہو گئی. ابو عمر جیسا آدمی اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھا اور تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. جو کہے گا نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے گردن اڑا دوں گا. نبی علیہ السلام نہیں گئے, واپس آنے والے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تھے کوہ طور پر, ایسے ہی نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے, واپس آئیں گے, دنیا سے نہیں گئے. حضرت ابو بکر صدیق سفر پہ تھے, وہاں سے واپس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر ہٹائی چہرے سے, چوما, طبت حیا و میتا, پیشانی پہ چوم کے کہا کہ آپ زندگی میں بھی مبارک تھے, دنیا سے جانے کے بعد بھی مبارک. اور اس کے بعد صحابہ کرام سے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. سب صحابہ کرام بیٹھ گئے. ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا اور خطبے میں قرآن پاک کی جو آیت پڑھی نا, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ واللہ ہم تو اس آیت کو بھول گئے تھے کہ یہ بھی کوئی آیت ہے قرآن پاک کی, یہ بھی کبھی نازل ہوئی تھی, ہمارے تو ذہنوں میں بھی نہیں تھی. ابو بکر صدیق نے وہ آیت تلاوت کی اور اس تلاوت کے بعد ہمیں لگا کہ ابو بکر صدیق پر لگتا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے, ابھی نازل ہو رہی ہے. اس آیت کے سننے کے بعد ہمارے دل تھوڑا مطمئن ہو گئے اور ابو بکر صدیق کے خطبے کے بعد حضرت عمر بھی تھم گئے اور بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہاں اب ہمارے دل کو اطمینان ہو گیا. آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی جو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں تھی, جن کو کہتے تھے کمزور دل, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسا مضبوط دل کر دیا, ایسا مضبوط دل, خلافت مل گئی بالاتفاق. ٹھیک ہے. اس کے بعد مدینہ کی بچیاں, وہ یتیم گھرانے جن کے ابا شہید ہو گئے تھے, اب وہ بچیاں کہنے لگی ابو بکر تو خلیفہ بن گئے, ہمیں ہماری بکریوں کا دودھ کون نکال کے دے گا. ابو بکر صدیق کو بات پتہ چلی, کہنے لگی کہ بیٹا میری خلافت تمہارے بکریوں کے دودھ نکالنے کے لیے مانے نہیں ہے, ابو بکر تمہیں دودھ نکال کے دے گا. اور دودھ نکال کے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا بتاؤ تمہیں جھاگ والا دودھ چاہیے یا بغیر جھاگ کے دودھ چاہیے. جیسی فرمائش بچیاں کرتی تھی ویسا ان کو دودھ نکال کے دیتے تھے. خلیفہ ہیں جناب, خلافت ہے اور امامت بھی ہے اور سب کی خاطر مدارات اور سب کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں, پوچھ گچھ بھی کر رہے ہیں. ایک فہرست بنا رکھی ہوئی تھی مدینہ کی بیواؤں کی, اور ہر ایک کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ اس بیوہ کا آپ کام کرو گے, اس کا یہ کام, اس کا یہ کام کرے گا, اس کا یہ کام کرے گا. وہ فہرست حضرت عمر نے دیکھ لی, دیکھا کہ فہرست میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں, ایک دیکھا کہ بیوہ کے آگے نام نہیں ہے. حضرت عمر نے سوچا کہ چل بابا یہ تو یہ فہرست تو مجھے مل گئی, اس بیوہ کا گھر کہاں ہے, معلومات لی اور دل میں سوچا کہ اس بیوہ کی خدمت میں کروں گا. اور جناب فجر کی نماز کے بعد پہنچ گئے بیوہ کے گھر, کہا کہ کوئی کام کاج, کوئی پانی بھرنا ہے, کوئی کام ہے. اس نے کہا سارے کام ہو گئے. حضرت عمر بڑے حیران ہو گئے, سارے کام ہو گئے کہاں. سوچا کہ چلو کل نماز سے پہلے چلا جاؤں گا. کل فجر سے پہلے چلے گئے. کہا کوئی کام, کا کام سب ہو گئے. کا پانی کا بھر دیا. اچھا کون آیا تھا؟ کہا پتہ نہیں, کوئی آتا ہے کر دیتا ہے. تیسرے دن تہجد کے ٹائم میں چلے گئے, تہجد کے ٹائم پہ چلے گئے. پوچھا ہاں بھائی کام ہو گئے.
حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے بڑا وہ ہوا کہ یہ ہے کون، یہ کب آتا ہے، یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ چوتھے دن کہا کہ میں رات کو عشاء کے بعد ہی چھپ کے کھڑا ہو گیا، جو اس گلی اس طرف موڑتی تھی میں دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون۔ کہا کہ رات کی تاریکی ہوئی، آخری پہر ابھی شروع نہیں ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، چپل اس کے پاؤں میں نہیں ہے، چپل ہاتھ میں ہے اور اپنا منہ چھپایا ہوا ہے اور اس بیوہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کون؟ پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا ابو بکر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں آگے گیا اور ان سے لپک گیا، میں نے کہا بس ابو بکر آپ سے میں جیت نہیں سکتا ہوں، آپ سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا ہوں۔ کتنے موقع ایسے ملے کہ میں سوچتا تھا کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں کھلے میدان میں، آسمان کھلا ہوا ہے، حضرت عائشہ ساتھ سو رہی ہیں، آسمان تاروں سے جگمگ کر رہا ہے، بھرا ہوا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں آپ دیکھو، یہاں تو روشنی کی وجہ سے تارے نظر نہیں آتے، گاؤں دیہاتوں میں دیکھو ایسا لگتا ہے کہ آسمان میں تارے اتنے 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 کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، بھرا ہوا آسمان۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی آسمان پہ جتنے تارے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے دل میں تھا کہ شاید میرے ابا کا نام آئے گا، لیکن عمر کا نام آ گیا تو مجھ سے صبر نہیں ہوا، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے ابا ابو بکر؟ کہا تیرے ابا ابو بکر کی ایک رات کی اتنی نیکیاں ہیں، ایک رات کی۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر تم جو ہجرت والی رات میں جو تم نے کمایا ہے نا، تم میری ساری زندگی کی نیکیاں اپنے کھاتے میں لے لو، مجھے وہ ہجرت والی رات کا جو ہے نا وہ مجھے دے دو، وہ سفر مجھے دے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں، ہجرت والی رات کا سفر کتنا عجیب اور کتنا غریب ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے نبی بس آپ جائیے ابو بکر کے دروازے پر۔ ابو بکر کے دروازے پہ جا کے دستک دی، ابو بکر دروازہ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس چپل نہیں پہنی بھاگے، کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کہہ دیتے میں آ جاتا۔ کہا نہیں، اللہ کا حکم تھا کہ ابو بکر کے پاس جاؤ، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے کائنات میں افضل ترین انسان ابو بکر صدیق ہے۔ نبیوں کے بعد ساری کائنات کے انسانوں میں افضل ترین انسان ابو بکر صدیق ہے۔ قیامت والے دن جب حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اللہ جلال میں ہوں گے، اللہ غصے میں ہوں گے۔ اب کسی کو ہمت نہیں ہے کہ اللہ میاں کے آگے کوئی سفارش کرے کہ حساب کتاب شروع کریں، نبیوں کو بھی ہمت نہیں ہوگی، اللہ بہت غصے میں جلال میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی ایک لمبا سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ ساری امت پریشان ہے، حساب کتاب شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں سے شروع کروں؟ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب یہ کہیں گے کہاں سے شروع کروں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو پکڑ کے آگے کریں گے یہاں سے شروع کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا جلال جمال میں بدل جائے گا اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے جنت کے بارے میں کہ ایک دروازے سے ایک آدمی کو پکارا جائے گا، اس دروازے سے دوسرے آدمی کو پکارا جائے گا۔ تو صحابہ اکرام سن سن کے کہنے لگے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کو بلایا جائے؟ فرمایا ہاں میری امت میں ایسا بھی ہے۔ سب صحابہ حیران ہو گئے، وہ کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی ابو بکر ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ۔ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے ساری دنیا کے انسانوں کے جتنے احسانات تھے سارے اتار دیے، ابو بکر کے احسانات اللہ ہی اتارے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ حضرت عمر نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت علی نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا ابو بکر تیرے کو کیا 3 چیزیں پسند ہیں؟ عجیب، ابو بکر کی سوچ دیکھیں، ابو بکر کی 3 چیزیں پسند دیکھیں، ان کا دیکھیں کیا عجیب پسند۔ کہا پہلی پسند تو یہ ہے کہ بس میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، النظر وجہ الیک، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، میرا جی نہیں بھرتا، بس میں آپ کو دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں۔ اور یہ خواہش تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت والی راتوں میں تو خوب پوری کی، خوب پوری کی۔ اس وقت تو کوئی شریک بھی نہیں تھا ابو بکر کے علاوہ، ابو بکر ہی تھے، نبی کا چہرہ گود میں پڑا ہوا ہے، ابو بکر یوں دیکھ رہے ہیں بلا شرکت غیر، کیا خوب دیکھا۔ اور ظالم سانپ جو ہے
دیکھو وہ اللہ حج یا عمرے کی توفیق دینا، غار ثور پہ ضرور جانا، ضرور جانا، ہمت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جائیں. آپ کو ابو بکر صدیق کا مقام یاد آ جائے گا. ابو بکر صدیق سے واللہ محبت ہو جائے گی کہ کیسا آدمی تھا، یہ کیسا آدمی تھا اور کس طرح. اب تو راستے بن گئے ہیں، اس کے باوجود اس پہاڑ پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے، اور رات کے وقت میں، رات کی تاریکی میں. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر صدیق نے وہاں پہ نبی علیہ السلام کو کندھے پہ اٹھا لیا، کہا آپ یہاں بیٹھیں، یہاں بٹھا کے ٹانگیں آگے لٹکا کے یوں اوپر اٹھا کے لے کر گئے. اکیلا آدمی نہیں چڑھ سکتا، ابو بکر صدیق یوں اٹھا کے لے کر، 2 سال چھوٹے ہیں بس، 2 سال اوپر تک لے کر گئے. اور وہ اتنا جو ہے نا پرکٹھن مرحلہ ہے. غار ثور میں پہنچ گئے. وہاں پہ بس آدمی جاتا ہے، یقین جانیے جو جا رہے ہوتے ہیں نا رو رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. خواتین کے جذبے، اللہ اکبر، خواتین بوڑھی بوڑھی وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں وہاں پہ، وہ بس ابو بکر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ساری. جس کو دیکھو اس کی زبان پہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، اور وہ بس یاد بھی کر رہے ہیں اور چڑھ بھی رہے ہیں. اور اندر غار میں جا کر جب دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، یہ غار، اس میں بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام اور ابو بکر. 2 آدمیوں کے علاوہ تیسرا آدمی بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. ابو بکر صدیق رات کی تاریکی میں باہر کھڑا کر دیا. نبی علیہ السلام کو کہا میں صفائی کر لوں. رات کی تاریکیوں میں ڈرے نہیں کہ میرے ہاتھ کو کچھ چیز کاٹ لے گی، میرے ہاتھ زخمی، نہ نہ نہ، نبی پر تو سب کچھ قربان ہے، بات ہی ختم ہے. سب صفائی وفائی کر کے جو سوراخ وراخ تھے اپنے قمیض کو کاٹ کوٹ کے بند کر دیا. ایک سوراخ رہ گیا، وہاں اپنی ایڑی لگا دی. نبی علیہ السلام سے فرمایا آ جائیے. آگے کہا کہ بس اب آپ میری گود میں سر رکھیں اور سو جائیں، میں بیٹھا ہوں. نبی علیہ السلام نے گود میں سر رکھا اور جناب آرام کر رہے ہیں. بس وہ ظالم سانپ جو ہے وہ اسی سوراخ سے اس کو آنا تھا، اس نے کاٹا. حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی میں ایسی تکلیف ہوئی، لیکن ابو بکر نے اپنا پیر نہیں ہلایا. اللہ اکبر، سانپ کاٹ رہا ہے اور ابو بکر پیر نہیں ہلا رہے. لیکن اس شدت غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے گرم گرم آنسو نکلا اور سیدھا نبی کے رخسار پہ لگا. ابو بکر کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ اس کو جگہ بھی ملی تو کون سی ملی؟ اللہ اکبر، 2 قطرے. ایک حضرت عثمان کے خون کا قطرہ، اس کو جگہ ملی تو قرآن پاک کے صحیفے پہ ملی، مصحف قرآن پاک کے ورقے پہ جگہ ملی. اور ادھر ابو بکر صدیق کا آنسو کا قطرہ، وہ اس کو نبی کا رخسار ملا. گرم گرم جب لگا، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی. پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کسی چیز نے کاٹا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا ادھر لاؤ ایڑی، ادھر لاؤ. اور جب ایڑی قریب کی، نبی علیہ السلام اپنا لعاب نکالا اور یوں لگا دیا. اسی لمحے درد ختم ہو گیا، اسی لمحے درد ختم ہو گیا. اور پھر وہاں 3 دن تک رہے، 3 دن تک رہے. اب کھانا پانی کیسے آ رہا تھا؟ اللہ اکبر. بیٹیاں بھی ابو بکر کی تھیں. حضرت اسما چھوٹی بچی 10 سال کی، اللہ اکبر، کس طرح ہیلے بہانے سے بکریاں لے کے یوں چراتی چراتی گھماتی پھراتی سیدھا اوپر غار تک پہنچا دیتی. وہاں دودھ وودھ پلا پلو کے واپس لے آتی. اور ان ظالموں نے پیچھا کیا، وہ ایسا پیچھا کیا کہ بالکل سیدھا وہاں پہنچ گئے، غار کے منہ کے اوپر پہنچ گئے. جب تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے ذرا یوں کیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، ذرا جھکے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تھوڑا سا خوف آیا. انسان ہے تبھی خوف آتا ہے. یہ خوف نبوت کے منافی بھی نہیں ہے، ولایت کے منافی بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب لاٹھی کا سانپ بننے کا کہا، لاٹھی کو گرا دو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو جیسے ہی گرایا تو کیا ہوا؟ وہ لاٹھی سانپ بن گئی. واللہ مدبرا ولم یعقب یا موسیٰ اقبل. موسیٰ علیہ السلام نے جیسی لاٹھی کو چھوڑا وہ سانپ بن گئی. موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے. جیسے بھاگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ ہم جن کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں. پکڑو اس کو، پکڑو اس کو. جب اللہ نے کہہ دیا پکڑو تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سانپ کو یوں ہاتھ لگایا وہ ڈنڈا بن گیا. تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ طبعی خوف ہے، جانوروں سے خوف، درندوں سے خوف. یہ کوئی ولایت کے منافی اور نبوت کے منافی نہیں ہے. اب وہاں پہ ان کو خوف آیا ہے کہ یہ تو بالکل قریب آ گئے، اب کیا ہوگا؟ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا. آپ گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہی ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، مکڑی نے جالا تن دیا. مکڑی 1 دن میں جالا بناتی ہے؟ ہمارے گھروں میں اگر 1 مہینے تک اگر کوئی جھاڑو نہ لگائے تو پھر جا کے جالا بنتا ہے، ہلکا سا بنتا ہے. لیکن اس ظالم مکڑی نے لمحوں کے اندر ایسا جالا تن دیا کہ اتنا بڑا جالا، فوراً جالا بنا دیا. اور جناب کبوتری وہ انڈے کب دیتی ہے؟ ہر وقت انڈے دیتی رہتی ہے؟ ارے ان کو بھی انڈے دینے کا موسم ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو بے موقع بھی انڈے ملتے ہیں. ہاں،
گھونسلہ بن گیا, انڈے دے دیے جناب. اب وہ کافر وہاں موجود کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اب ان کے دماغوں میں یہ بات آئی کہ اندر کون جائے گا. گھونسلہ ٹوٹتا, جالا ٹوٹتا, جالا بھی ویسے ہی لگا ہوا ہے, گھونسلہ بھی ہے, انڈے بھی رکھے ہوئے ہیں, اندر کوئی نہیں گیا ہوگا. وہیں سے ٹرن ہو گئے, وہیں سے اللہ نے گھما دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے نا, اللہ تعالیٰ تو پھر ایسے منٹوں میں لمحوں میں کام ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہاں سے 3 دن تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں رہے اور اس کے بعد پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سارے راستے میں کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے. اے ابو بکر یہ کیا مسئلہ ہے, آگے پیچھے کیوں؟ کہا جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی دشمن آ جائے تو میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہوں کہ جو چیز بھی ہے جو وار ہے میرے اوپر ہو. جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں آگے سے کوئی نہ آ جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں تاکہ کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے میرے اوپر آئے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر صدیق, اور بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا, ایمان لے آیا. کہنے لگا ابو وہ ایک رات یاد ہے آپ کو, غزوے والی, جہاد والی؟ کہاں؟ کہا کہ تم نبی کے خیمے کا پہرا دے رہے تھے, ایک سایہ تم نے دیکھا, اور جب تم پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے تو وہ سایہ نظر نہیں آیا. کہاں بیٹا پتہ نہیں کون تھا. کہا ابو وہ میں تھا, نعوذ باللہ, میں نبی کو شہید کرنے کے لیے تلوار لے کے آیا. جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے شرم آئی کہ میرا باپ جس کا پہرا دے رہا ہے, میرا باپ جس کا چوکیدار بنا ہوا ہے, اس کو میں اذیت دوں تو میں آپ کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا. حضرت ابو بکر صدیق ایمان لا چکا ہے وہ. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے آستین چڑھے, کہا کہ بیٹا تو نے تو میرا حیا کر لیا, خیال کر لیا, اور اگر میں دیکھ لیتا نا تو میں نے تو تیری گردن اڑا دینی تھی, تیرے کو صف ہستی سے مٹا دینا تھا. تو ہوتا کون ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف نعوذ باللہ ایسے ارادے سے آیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عجیب اور غریب واقعات. آخری واقعہ, بہت واقعات ہیں. ایک موقع ایسا آیا جہاد کا, تبوک کا موقع. تبوک میں جنگ تھی, 2.5 لاکھ رومی اسلحے سے لیس, مسلمانوں کی تعداد 30,000. 2.5 لاکھ کہاں, 30,000 کہاں. نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا جہاد پہ جانا ہے اور تبوک پہ جانا ہے. کبھی نبی علیہ السلام نے کھلم کھلا اعلان نہیں کیا, کبھی بھی یہ جنگ کے خلاف تھا کہ ان کو بتایا جائے. نبی علیہ السلام گول مول بتاتے تھے, ادھر جانا تھا تو ادھر کا راستہ پوچھتے تھے کہ یہ راستہ کیسے جاتا ہے, یہاں کیا ہے کیا, حالانکہ جانا ادھر ہوتا تھا. تو یہ ایک سیاست تھی. تو لیکن تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بالکل کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ بھائی ان سے مقابلہ ہے, بھائی پیسہ لاؤ, چندہ جمع کرو. اب صحابہ اکرام چلے گئے سب کے سب. تبوک کے موقع پر سب صحابہ اکرام نے چندہ دیا, حضرت عمر نے بھی دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان دنوں میں میرے پاس مال بہت تھا, میں نے سارا مال آدھا کیا اور لا کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق بھی ایک گٹھلی لے کر آ گئے, انہوں نے بھی ڈال دی. فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ کہا آدھا مال. سب صحابہ کرام سے پوچھا, ابو بکر سے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا سارا مال لے آیا ہوں. کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا آپ کا نام اور اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. کہا لیکن ابو بکر ابھی بھی کم ہے, یہ سامان اب بھی پورا نہیں ہوگا, بہت ساری چیزیں باقی ہیں. کہا اچھا. فوراً چلے گئے. ابو بکر صدیق نے 32 درہم کا ایک جوڑا پہنا ہوا تھا. مدینہ کے بازار میں جا کر کہا کوئی ہے ابو بکر کا یہ جوڑا خریدنے والا, 32 درہم کا ہے, کوئی لے گا اس کو؟ ایک یہودی نے کہا مجھے دے دو. کہا کتنے میں؟ کہا جتنا بولا اس نے. بہرحال کہا لے دو. کہا تم کیا پہنو گے؟ کہا وہ بوری ہے نا, بوری وہ مجھے دے دو. بوری لے کر اس کو کاٹ کے اس کو نیچے باندھا اور ایک بوری اوپر باندھی, اس کو کاٹا سامنے سے. اب وہ کٹی ہوئی ہے, اب اس کو جوڑنے کے لیے کانٹے لیے, کانٹے لگا دیے یوں, اور وہ 32 درہم یا 30 درہم جو ملے وہ نبی علیہ السلام کے پاس لا رہے, مسجد نبوی میں آ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یوں دیکھا تو دیکھتے ہی رہے. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کس کو دیکھ رہے ہیں. کہا کہ وہ ابو بکر سامنے 32 درہم لے کے کھڑے ہوئے. کہا کہ یہ اتنے سارے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام بھی سب کے سب ابو بکر کے لباس میں, سب نے بوریاں پہنی ہوئی ہیں, ٹاٹ بوری پہنی ہوئی ہے اور کانٹے لگائے ہوئے بٹن کی جگہ, اور سارے فرشتے. جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ تعالی سلام عرض کرتے ہیں ابو بکر کو. ابو بکر سے کہو کہ تم اس حال میں راضی ہو, اللہ سے اس حال میں راضی ہو. ابو بکر کو جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم اس حال میں راضی ہو, اس لباس میں راضی ہو, ابو بکر کھڑے ہوئے, 3 چکر لگائے, آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہنے لگے ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں, ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں, ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں.
حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ جب تک تمہاری امت میں ایسے آدمی موجود ہیں تو یہ کبھی امت شکست نہیں کھائے گی، فتح اس کی ہے انشاءاللہ تعالی، فتح اسی کی ہے۔ تو انہوں نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ سب صحابہ اکرام کی یہی کیفیت تھی، سب صحابہ اکرام کی۔ تو پہلی چیز ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بس میں آپ کو دیکھتا رہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ آرزو بھی پوری کی۔ اور دوسرا، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا سارا مال آپ پہ قربان ہو، اور وہ بھی کیا نبی علیہ السلام پر۔ جب یہ مکہ کے تاجر تھے، ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جسم پر جو کپڑے تھے ان پہ پیوند لگے ہوئے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے جناب، سب مال نبی علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ اور تیسری کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش بھی پوری کی۔ کیسے پوری کی؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر بھیجی اور کہا کہ اس کو دیکھ لو، یہ تمہاری بیوی بننے والی ہے۔ جب دیکھا تو ابو بکر کی بیٹی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ حکم آیا کہ ان سے نکاح کر لو۔ حضرت عمر جب تہمت لگی تھی، وہ پورا واقعہ ہے، تو جب صحابہ اکرام سے پریشان ہوئے، سارا کچھ پوچھا پاچھا سارا کچھ، حضرت عمر نے پہلا سوال یہ کیا تھا، آپ کو کہا کس نے عائشہ سے شادی کرو، نکاح کرو؟ فرمایا عمر، اللہ نے کہا تھا۔ بس حضرت عمر نے کہا جب اللہ نے کہا ہے تو ھذا بہتان عظیم، اللہ نے یہی الفاظ قرآن پاک میں نازل کر دیے کہ ھذا بہتان عظیم۔ جب اللہ نے کہا تو پھر تو بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں صحابہ اکرام کے واقعات سننے چاہیے، سنانے چاہیے، اس سے ایمان کو گرمی ملتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے میرے بھائیوں، ہمارے ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور ہمیں غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے کہ صحابہ اکرام نے کیا کچھ قربانیاں دی، اور آج ہم فلمیں نہیں چھوڑ سکتے، آج ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، آج ہم سے جماعت سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ان لوگوں نے کس طرح اپنی جانوں پر کھیل کر دین کو ہم تک پہنچایا، آج ہم اپنا دین خود نہیں سنبھال سکتے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ آج ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ ہمارا دین قائم ہو رہا ہے؟ کتنی نمازیں؟ دل چاہ رہا ہے فجر میں اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، سردی ہے جناب، کیا کریں، بس یہ وہ، بس گرمی میں پڑے ہوئے ہیں جناب، اب اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ تو کیا یہ دین قائم کر رہے ہیں ہم لوگ میرے بھائیوں؟ ان کی قربانیاں دیکھیں، اور ہماری قربانی اتنی ہے کہ ہم بستر چھوڑ کے مسجد میں نہیں آ سکتے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد بھی پھر ویسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پونے پہ نماز ہو گیا، اوپر ہو گیا، 35 ہو رہے ہیں، ہاں 10-11 منٹ ہیں، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ عمر فاروق کو اللہ صحت عطا فرمائے، روزگار کے اللہ تعالیٰ ترتیب بنا دیں، اہلیہ کے سر میں درد رہتا اللہ صحت عطا فرمائے، ابو بکر پیدائشی پاؤں کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، والدہ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، جوڑوں کا درد ہے اللہ صحت عطا فرمائے، سمیع اللہ کی اہلیہ کو اللہ صحت عطا فرمائے، بھائی عمر کی عمرے کی تیاری اور کوئی نہیں رکاوٹ بن جائے، اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹیں دور فرما دیں، پر قرضہ ہے اللہ تعالیٰ قرضہ اتار دیں، بھائی عادل اور تمام گھر والے اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنا دیں، پریشانیاں اللہ دور فرما دیں، حبیب النبی کام کے وجہ سے بہت پریشان، اللہ تعالیٰ حلال طیب روزگار عطا فرمائے، والدہ کو آنکھوں کا مسئلہ ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اللہ صحت عطا فرمائے، بچے حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حافظ عالم بنا دے، والدہ کو اللہ صحت دے، بیٹا نافرمان ہے اللہ فرمانبردار بنا دے، فرمان بھائی کی پریشانی اللہ دور فرمائے، زاہد خان کو 6 دن سے بخار ہے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، ایک اور دوست ہے ان کو بھی بخار ہے، جاوید کو اللہ صحت عطا فرمائے، ایک اور صاحب ہے ان کی بچی بیمار ہے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، ان کی بہن اور اہلیہ کو اللہ صحت عطا فرمائے، شکیل، فیصل، عامر، تمام علی کی تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، عارف بھائی کی تمام تکالیف کو اللہ دور فرمائے، ریاض کا بیٹے کو صحت عطا فرمائے، عبدالشکور کو صحت عطا فرمائے، گھر کا کام اللہ مکمل کرا دے، اقبال کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، عامر کی ہمشیرہ کو اللہ صحت عطا فرمائے، توصیف کی والدہ کو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت بے حساب فرمائے، حبیب کی گھر والی کو اللہ صحت عطا فرمائے، سیف اللہ کو اللہ حلال طیب روزگار عطا فرمائے، نوید نے کام شروع کیا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، افنان اور کیا ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک اور حافظ عالم بنا دے اس کو، اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرما دیں، ساری بیماریاں دور فرما رہے ہیں، بے روزگار اللہ تعالیٰ روزگار عطا فرما دیں، بھائی پھنسا ہوا ہے دبئی میں جیل میں ہے اللہ تعالیٰ رہائی کے اسباب پیدا فرما دیں، نور افضل خان کی محترمہ خالہ صاحبہ کا آپریشن ہوا اللہ خوب صحت عطا فرمائے، رحیم خان بیمار اللہ صحت عطا فرمائے، جلال سید کو کاروبار میں اللہ برکت عطا